ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا مثنوی کا فن، مثنوی کی تعریف اور اس کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ مثنوی کے ارتقاء کی تعریف 15ویں صدی میں دکن میں شروع ہوتی ہے اور تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی ہے، جس کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی عہد کی ایک اور مثنوی اشرف بیابانی کی نوشیرہار ہے، جس میں واقعہ کربلا ہے، جبکہ میرازی شمس الاشراق نے اسرار و رموز و معرفت کو اپنی منظومات کا موضوع بنایا ہے، اور خوش نامہ، خوش نغرہ، شہادت التحقیق، معزز و مرغوب اور چہار شہادت جیسی مثنویاں لکھی ہیں۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی خاندانوں نے اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ برہان الدین جانب نے عادل شاہی عہد میں ارشاد نامہ، وصیت الہادی اور منفیت الایمان جیسی مثنویاں لکھیں، تو افضل نے ابراہیم نامہ لکھ کر رزمیہ مثنوی کی ابتدا کی۔ افضل ابراہیم شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ابراہیم عادل شاہ شانی، جس کو جگت گرو بھی کہتے ہیں، اسے علم و ادب اور موسیقی کا بہت شوق تھا۔ اس کے زمانے میں بیجاپور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا تھا۔ اس نے گیتوں میں ایک مجموعہ نورس کے نام سے لکھا۔ عہد عادل شاہی کے مثنوی نگاروں میں مرزا محمد مقیمی، چندر بدن و مہیار، فتح نامہ، امین بہرام، حسن بانو، حسن شوقی، فتح نامہ، نظام نامہ، کمال خان رستمی، خاویر نامہ، ملک خشنود، یوسف زلیخا، بازار حسن، ہشت بہشت، نصرتی کی گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری، سید میرا ہاشمی، میراث نامہ۔ مثنوی یوسف زلیخا کا نام خصوصیات سے لیا جاتا ہے۔ قطب شاہی عہد میں جن مثنوی نگاریوں نے نام پیدا کیا ہے، ان میں ملا اسد اللہ وضحی، قطب مشتری، غواثی کی مینا ستونتی، سیف الملک، بدیع الجمال، طوطی نامہ، ابن نشاطی کی پھول بن، طبئی کی بہرام گل اندام کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قطب شاہی عہد کی آخری مثنوی فائز کی رضوان شاہ روح افزا ہے۔ اردو شاعری نے دکن سے شمالی ہند کا رخ کیا تو سب سے پہلے مثنویوں کا ہی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا گیا۔ شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی افضل کی وکٹ کہانی کو قرار دیا جاتا ہے۔ وکٹ کہانی در حقیقت 12 ماہ ہے، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینے اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے۔ افضل کے علاوہ وہ محبوب عالم عرف شیخ جیون، محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ، پیغمبر، قصہ بی بی فاطمہ، فائز دہلوی کی منازعات درد مدح، شاہ ولادت، درد و شف حسن، رقیہ محبوب، ظہور الدین جانب کی مثنوی شراپا، شاکی نامہ، ظافر زٹلی کی ظفر نامہ، اورنگ زیب شاہ عالمگیر، سپارش نامہ، طوطی نامہ، شاہ مبارک آبرو کی آرائش معشوق، عظمت، مرزا سودا، قصہ بشر شیشہ، گروز و غر۔ بشر کے علاوہ وہ 24 مثنویاں میر تقی میر کی خواب و خیال، دریائے عشق، شعلہ عشق، اعزاز عشق، حکایت عشق، مولا نامہ، میر اثر کی خواب و خیال، میر حسن کی سحر البیان، گلزار ارم کے علاوہ 11 مثنویاں ہیں۔ راسخ عظیم آبادی کی کشش عاشق، نیرنگ محبت،
ناز و نیاز سمیت 20 مثنویاں، مصحف کی طفل حجام، بحر المحبت سمیت 20 مثنویاں، جرات کی نامہ عشق، شعلہ عشق سمیت 20 مثنویاں، انشاء، مرغ نامہ مثنوی، زنبور مثنوی، گھٹمل، ہجوم پیشہ مثنوی، مغش، شکایت نامہ مثنوی، فعل، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، شوق لکھنوی کی فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، غالب کی قدر نامہ، مومن کی شکایت ستم، قصہ غم سمیت 12 مثنویاں، محمد حسین آزاد کی صبر قدر، ابر کرم، مولانا حالی کی شکوائے ہند، برخارت، واجد علی شاہ اختر کی دریائے تعشق، افسانہ عشق، بحر الالفت، امیر مینائی کی ابر کرم، نور تجلی، کارنامہ عشرت، تسلیم کی شام غریباں اور صبح خندہ، علامہ اقبال کی اسرار خودی، داغ کی فریاد داغ، نظم جو ہے ان کی طباطبائی کی ہے، شاہ نامہ اسلام، محسن کاکوری کی ہے صبح تجلی، چراغ کعبہ، فغان محسن، شفاعت و نجات، نگارستان الفت، شاد عظیم آبادی کی نالہ شاد، چشمہ کوثر سمیت 8 مثنویاں نے اپنے زمانے میں مثنوی کی یادگار چھوڑی ہے۔ اردو مثنوی کی تاریخ میں یوں تو ہزاروں مثنویاں لکھی گئیں اور ان مثنویوں نے متاثر بھی کیا، لیکن مثنوی کا نام ذہن میں آتے ہی چند مثنویاں جو یاد آتی ہیں، ان میں خصوصی طور سے ملا وزیر کی کتب مشتری، افضل کی بکٹ کہانی، میر تقی میر کی دریائے عشق، میر اثر کی خواب و خیال، میر حسن کی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم اور مرزا شوق کی زہر عشق، اپنی قصہ گوئی کی جدت انداز بیان، کردار نگاری، تہذیبی فضا اور دیگر فنی لوازمات کے سبب نمایاں مقام میں حامل ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ ان متذکرہ مثنویوں کے ذکر کے بغیر اردو مثنوی کی تاریخ نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔